روزے کی حالت میں دوران غسل غرارہ کرنا. روزے کی حالت میں دن میں احتلام ہو گیا تو غسل کر کے پاک ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا غرارہ کیا جائے گا؟ شیخ محمد خان UAE سے. اگر روزے میں احتلام ہو گیا ہے تو دیکھیں غسل کرنے میں غرارہ پھر بھی نہ کریں, لیکن منہ بھر کے قلی کریں, منہ اچھی طرح بھر کے, نہ تاکہ فرض قلی ہو جائے اور جو منہ میں پانی جہاں تک پہنچانا واجب ہے وہ پہنچ جائے. غرارہ نہ کریں کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں نہ اتر جائے. کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے. نہیں جی, احتلام سے, نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اسی میں ایک مسئلہ ہے, یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہیں, حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں. ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران, اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا. اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ نہیں ہوتا. ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. تو یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں, اس لیے میں نے تھوڑا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا. نجومیوں کو ککھ بھی نہیں پتا ہوتا. کسی نجومی نے بتایا ہوتا نا, فرعون رکھ کے ایک تھپڑ لگاتا, اس کو بولتا اپنا کام کر جا کے. اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ ان نجومیوں کو جن کے پاس پہننے کی چپل نہیں اور کپڑے نہیں ہوتے, وہ تمہیں کیا بتائیں گے کل کا کہ اچھا فرعون کو یہ خطرہ ہوا کہ میری قوم میں ایسا کوئی, بنی اسرائیل میں ایسا, یا تو خواب آیا یا اس کو یہ خطرہ ہوا کہ بھئی یہاں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے. درباریوں نے بھی اس کو مشورہ دیا ہوگا نا, وہ جو چمچے ہوتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا, اتنا ظالم, جہاں خبر ملتی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو ذبح کر دیتا. ذبح کر, کتنا چیخیں چیختی ہوں گی مائیں. قرآن کہہ رہا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. واقعی بڑا فسادی تھا وہ. ونرید, الفاظ دیکھو قرآن کے, ہم نے ارادہ کیا, ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, زمین میں جو سب سے کمزور ترین قوم ہے ہم اس پر احسان کریں, ہم اس پر احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, اے اللہ کیا احسان کرے گا اس قوم پہ, ظلم سے بچا لے گا, یہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا فرعون کے دل میں کچھ رحم آئے گا, یہی ہو جائے گا نا. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم کایا پلٹ دیں. نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, زمین کا امام ان کو بنا دیں, ہم حکومت کس کو دے دیں, ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. اور زمین صرف حکومت نہیں, زمین کی باغ ڈور, مضبوط خلافت, مضبوط حکومت اس کمزور ترین قوم کے پاس آ جائے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں ہم ان کو مضبوط ٹھکانہ دے دیں. الیکشن والی حکومت نہیں کہ 5 سال میں پھر ڈر لگا رہے کہ دوبارہ فرعون اگلے الیکشن میں جیت جائے. وَنُمَكِّن, تمکین کہتے ہیں مضبوط ٹھکانہ, ایسی پاورفل حکومت کے اپوزیشن کا کوئی خطرہ ہو ہی نہیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم فرعون اور حامان جو اس کا سب سے بڑا چمچا وزیر تھا, وہ اور ان کا جو لشکر تھا, ان کی جو فوج تھی جو ظالم تھی, ہم ان کو دکھا دیں ما کانوا یحذرون, جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے گا. تو ہم نے کہا ہم ایسا کر کے دکھائیں گے. کیسے اللہ نے انتظام کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, حضرت موسیٰ کی ماں کو جب حمل ہوا اور بچے کی ولادت کا وقت آیا, کتنی مبارک ماں ہیں, قرآن ان کا قرآن میں کیسے ذکر کرتا ہے. موسیٰ کی وجہ سے ان کی ماں کی بھی عظمت بڑھ گئی. عورت کی عزت میں اس کی اولاد, اس کے شوہر, اس کے باپ کا بہت بڑا دخل ہے. اور آج میرا جسم میری ورزی والوں نے عورت کو مرد سے کیا کر دیا ہے, رشتے سے آزاد. کوئی رشتہ ہی نہیں رہا اس کا مرد کا, بس آزاد زندگی گزارو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی, ان ارضعیہ, کہ اسے دودھ پلاتی رہے. حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر نہیں تھیں,
ولی اللہ تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ بھی کسی پر الہام ہو سکتا ہے, لیکن وہ الہام شرعی حجت نہیں ہوتا, اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اے موسیٰ کی ماں, جب تجھے موسیٰ پر خطرہ ہو کہ فرعونی آئیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, خوف نہ کرنا, غم نہ کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا, یہ اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ان کا. یہ جو بلاغت ہے نا قرآن کی, یہ بیان نہیں کی جا سکتی. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. ڈالے گی کہاں؟ دریا میں, لیکن ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو زندہ بچا کے تیری گود میں پہنچائیں گے, بلکہ ہم اسے پیغمبروں کی جماعت میں شامل کریں گے. تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, اللہ کی قدرت صندوق میں بند کر کے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا, اور جس سے بچانا چاہتے تھے وہ صندوق اسی کے محل میں پہنچ گیا. وقالت امرأۃ فرعون, جب وہ صندوق کھولا گیا, لایا گیا فرعون کے محل میں کہ بھئی ایک صندوق سے بچہ ملا ہے, نے بھی دیکھا, اس کی بیوی نے بھی دیکھا, دربانیوں نے بھی دیکھا. اب ان کو نہیں پتا تھا, اگر پہلے پتا چل جاتا بنی اسرائیل کا ہے تو مار دیتے, شہید کر دیتے. قالت امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا, قرۃ عین لی ولک, یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ, اسے قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے ہمارے کام آ جائیے. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. کہا جاتا ہے فرعون کی اولاد نہیں تھی, واللہ عالم, ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب پتا چلا کہ نکلا کہاں ہے یہ بچہ, فرعون کے محل میں, تو قرآن کہتا ہے اصبح فؤاد امی موسیٰ فارغا, موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی. مسئلہ یہ تھا اگر وہ جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے تو لازمی قتل ہونا تھا, وہ سمجھ جاتے تو بنی اسرائیل کی ہیں, لیکن ماں نہیں کیسے بتائے, ان کو تو ویسے ہی کہ بھی میرے دشمن کی گود میں کیوں پل رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے ان کادت لتبدی بہی, قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے میرے حوالے کرو. مائیں عورتیں جذبات میں ایسا کام کر لیتی ہیں نا جس سے ان کو فائدے کے بجائے نقصان. جیسے آج کل عدالتی کھلے لے کے نا گھر بیٹھ جاتی ہیں, بعد میں جب پتہ چلتا ہے نا وہ پرانا والا گیا اور نیا والا مارکیٹ میں کوئی اویلیبل مناسب ریٹ پہ نہیں ہے, پھر پرانے والے سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کے دل میں اتنی نفرت بیٹھ چکی ہوتی ہے, اتنی بیٹھ چکی ہوتی ہے, وہ اگر رکھتا بھی ہے تو وہ عزت نہیں دیتا کہ ایک دفعہ بھاگ چکی ہے گھر سے. یہ مسلم لیگ میں سابق دور حکومت میں کسی خاتون نے آواز اٹھائی تھی اس خلا کے کیس کے خلاف کہ اس سے عورتیں برباد ہو رہی ہیں, مردوں کے بجائے عورتوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ عورت کی طبیعت میں جلد بازی میں شوہر نے کہیں غصے میں تھپڑ لگا دیا, فوراً جا کے خلا کی ڈگری لے لی, پھر بعد میں خیال آیا یہ ہوا کیا میرے ساتھ. عورت کی طبیعت میں جلد بازی ہے, وہ جلدی میں ایسے فیصلے کر لیتی ہے جس سے بعد میں وہ پچھتاتی ہے. بہت عورتیں اپنا نقصان کر چکی ہیں یہ عدالتی خلوں سے, لیکن مسلم لیگ کی خاتون نے آواز اٹھائی تھی 8-10 سال پرانی بات, اس آواز کو دبا دیا گیا. تو ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں, اچھی باتوں کو ہماری اسمبلیوں میں الحمدللہ کبھی بھی, اور اس سے بڑے بیوقوف ہم لوگ ہیں, ابھی پھر مجھے غصہ دلاؤ گے تم لوگ. اچھا خیر, تو بھائی قرآن کیا کہتا ہے, قریب تھا کہ وہ بتا دیتی کہ میرا بیٹا ہے, لیکن قرآن کہتا ہے لولا ربطنا علی قلبہا, ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے باندھ دیا. کچھ آپ اللہ کے لیے کرو, کچھ اللہ بھی آپ کو صبر کی توفیق دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے مضبوطی سے ان کے دل کو کیا کر دیا, گویا رسی سے باندھ دیا کہ بے قابو نہ ہونا. قرآن کہتا ہے وقالت لاختہ, جب حضرت موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ, اس صندوق کے پیچھے پیچھے چل. اللہ کے کہنے پہ میں ڈال تو رہی ہوں لیکن پتہ نہیں بچہ جائے کہاں, پیچھے پیچھے چل. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون, موسیٰ کی بہن
چپکے چپکے اس صندوقچے کو دیکھتی رہیں, فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا. اس لیے کہ اگر فرعونیوں کو پتہ چل جاتا نا کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے تو وہ کہتے بھئی یہ اس کا کیا لگتا ہے جو اتنے دور سے اس کے ساتھ چل کے آ رہی ہے. تو وہ سمجھ جاتے یہ اس کی رشتہ دار ہے, بہن ہے, اور بچہ پتہ چل جاتا کہ کس کا بیٹا ہے یہ. تو قرآن کہہ رہا ہے لاشعوری طور پر نا اس نے بس یہ دیکھ رہی ہے جا کہاں رہا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ, بچے کو سب سے پہلے دودھ چاہیے ہوتا ہے. تو فرعون کی بیوی نے جب مشورہ دیا نا اس کو قتل نہیں کرو, فرعون نے کہا بالکل آپ کا مشورہ سر اور آنکھوں. سمجھتے ہو, سمجھ تو گئے ہوگے آپ لوگ. اب کیا ہوا کہ جی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ, ہر دودھ پلانے والی کے دودھ کو اللہ نے موسیٰ پر حرام کر دیا. حرام کا مطلب موسیٰ کسی کی چھاتی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. فقالت, اب ظاہر بچہ تو مر جائے گا. حضرت موسیٰ ظاہر پیغمبر تھے, اتنے حسین تھے کہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے القیت علیک محبۃ منی, ایسا پیار تھا نا ان کے چہرے پر کہ سب کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی, فرعونیوں کے دل میں محبت ڈال دی. بچے پر پیار اتنا آ رہا تھا سب کو, اتنے خوبصورت, اتنے حسین. تو اب وہ سب چاہ رہے تھے کہ اس بچے کی جان محفوظ ہو جائے. اب پریشان ہے بھائی, بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. شکر ہے اس وقت تک پاؤڈر کا دودھ ایجاد نہیں ہوا تھا. آج ہم کہتے ہیں کوئی بڑا لیڈر چاہیے تو پاؤڈر کا دودھ پی کے بڑے بڑے لیڈر پیدا نہیں ہوتے. پاؤڈر سے اچھا ہے بھینس کا پلا دو اپنے بچوں کو, شاید کچھ بن جائے. خیر, میں کمپنی کا نام لینے لگا تھا لیکن پھر میں نے کہا کمپنی والے کیس کر دیں گے میرے خلاف. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ, اب وہ بہن موسیٰ علیہ السلام کی چلی گئی دربار میں, کہنے لگی بھائی وہ ایک خاتون ہے, میرا خیال ہے کہ میں بھی جب یہ وہ گود میں لیں گی تو اس خاتون کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ ہر بچہ ان کا دودھ پی لیتا ہے, ایسے کچھ گول مول کر کے نا, تاکہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ ان کی ماں ہے اور میں ان کی بہن ہوں. اس بچی کا بھی کیسا کانفیڈنس تھا, کتنے احتیاط سے اس نے جا کے فرعونیوں کو ایسا بتایا کہ پتہ نہ چلے کہ میرا اس سے کوئی ریلیشن ہے. قرآن کہتا ہے علی اہل بیت یکفلونہ لکم, میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر لیں گے بچے کی اچھے سے. وہ ایک خاتون ہے, وہ بچوں کو اچھا سا پال بھی لیتی ہیں اور امید ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی بھی لے گا. قرآن کہتا ہے وہ لوگ خیر خواہی چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ کی, بچے کی جان بچانا چاہتے تھے. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, ہم نے اس طرح موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا. پہلے زمانے میں دستور تھا مالدار گھرانوں کی عورتیں بچے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دیتی تھی کہ بس پیار کروانے کے لیے دن میں 3-4 دفعہ زیارت کروا دیا کرو, باقی ساری ٹینشن کس نے اٹھانی ہے, تم نے, اور جب تھوڑا سا انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو جائے تو پھر ہمارے حوالے کر دینا. تو میں مالدار عورتوں سے کہتا ہوں جو بڑی ڈیسنٹ قسم کی لائف گزارنا چاہتی ہیں, بچے پیمپر ویمپر ان ٹینشنوں, اور اس کی وجہ سے وہ نسل روک لیتی ہیں, تو روکنے سے بہتر ہے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دو. میاں سے بولو جہاں اتنا خرچہ کر رہے ہو وہاں ایک دائی رکھ لو, وہ پال پوس کے تھوڑا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا تو تمہارے حوالے کر دے گی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ پیدا کرنے سے بہتر ہے کسی سے پلوا لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بھی تو حضرت دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا نا, تو کوئی بات نہیں, آپ کسی اور سے پلوا لیں جہاں اتنا خرچہ ہو رہا ہے, لیکن روکنے سے بہتر ہے کہ کسی سے پلوا لیں. خیر, تو قرآن کہتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا, ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَلَا تَحْزَنْ, اور وہ غم نہ کرے. وَلِتَعْلَمْ, اور موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے, إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے سچا کرتا ہے. اللہ نے کہا تھا اس کو صندوق کے حوالے کر دے, میں اسے تیری گود میں پہنچاؤں گا. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بھرپور جوانی کو پہنچ گئے. وَاسْتَوَىٰ, اور تمام اعضاء درست اور سیدھے ہو گئے. بچہ ہوتا ہے نا, اس میں کبھی ادھر چال ادھر گر رہا ہے, کبھی ادھر گر رہا ہے, بات کرتا ہے, لڑکھڑا رہا ہے, بات میں جان, جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچتا ہے اس میں جمال پیدا ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے متناسب. تو قرآن کہہ رہا ہے جب بھرپور جوانی کو موسیٰ علیہ السلام پہنچے, آتیناہ حکما وعلما, ہم نے آپ کو علم اور حکمت سے نوازا, ابھی نبوت نہیں ملی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا, اب آپ مصر شہر میں نکلے,
دوپہر کو سب سو رہے تھے تو حضرت سب قیلولہ کیا کرتے تھے. ہمیشہ سے انسانوں میں رواج رہا ہے. جب سے انگریزوں کی حکومت آئی ہے نا دنیا میں, قیلولہ مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے, شارٹ کر دیا. چائے پہ لگا دیا, سگریٹ پہ لگا دیا, پان گٹکے تمباکو پہ لگا دیا. اللہ تعالیٰ انگریزوں کو ہدایت کامل عاجلہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں, دوپہر کو سوتے تھے, رات کو جلدی سوتے تھے. اب وہ خود آ رہے ہیں, تمیز کے بن رہے ہیں, ہمیں غلط چیزوں پہ لگا دیا. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں نکلے جب لوگ آرام کر رہے تھے, مارکیٹیں بند تھیں, پبلک موجود نہیں تھی. 2 بندے دیکھے, فوجد فیہا رجلین یقتتلان, 2 بندوں میں پھڈا ہو رہا ہے. ھذا من شیعتہ, ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا بنی اسرائیلی, اور دوسرا فرعون کی قوم کا قبطی. تو قبطی لوگ اکثر ظلم کرتے تھے بنی اسرائیلیوں پر نا, کمزور سمجھ کے تنگ کرتے تھے. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ قبطی ہے جو بنی اسرائیلی کو تنگ کر رہا ہے. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ, جو موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا اس نے مدد کے لیے بلایا کہ حضرت آپ مدد کریں, یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور جو فرعونی تھا فوکزہ, اسے ایک مکہ مارا لڑائی چھڑوانے کے لیے. میں اکثر یہاں پر یہ بتاتا ہوں کہ جب 2 آدمی لڑ رہے ہوں, نہیں چھوڑ رہے ہوں نا لڑائی تمیز سے, دونوں کو آپ بھی مارنا شروع کر دو. حقیقت ہے, پھر چھوڑیں گے. ایک مکہ اس کے لگاؤ اور ایک مکہ اس کے لگاؤ. تو ایسے کنی کترا کے نکل نہ جایا کرو. لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ان کا آپس کا مسئلہ ہے. بھائی منہ ٹوٹ جائے گا, ٹانگ وانگ ٹوٹ جائے گی. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا, ایک بائک سے ٹکرائی ہے, دونوں لڑ رہے تھے, اس نے اٹھا کے زمین پہ مارا ہے اس کو. میں کہیں واکنگ کے لیے جا رہا تھا, ہم لوگ گئے, ہم نے, بعض لوگوں نے کہا چھوڑو چھوڑو, میں نے کہا نہیں چھوڑو یار, یہ مار دے گا اس کو, تو لڑ رہے ہیں, کوئی چھڑوانے والا ہونا چاہیے. خیر اللہ کا شکر ہے چھوڑ دیا انہوں نے ایک دوسرے کو. ایک آدمی حاوی آ گیا تو سڑک پہ گھسیٹ رہا ہے, مارے چلے جا رہا ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ رکھ کے لگایا کس کے, قبطی کے, لڑائی چھڑوانے کی نیت سے. فقضى علیہ, اور اس کا انا للہ ہو, کیونکہ جوان تھے, طاقتور تھے, پیغمبر کمزور نہیں ہوتے, تو ایک ہی مکے سے اس کا کام تمام ہو گیا. اب تھا بھی فرعونی, یہ بڑا مسئلہ تھا, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے غفلت کا وقت تھا اور سب آرام کر رہے تھے, کسی کو نہیں پتہ چلا. یہ بنی اسرائیلی تھا, اپنی قوم کا آدمی تھا, اس سے خطرہ تھا نہیں کہ یہ راز فاش کر دے گا جا کے. تو قال ھذا من عمل الشیطان, حضرت موسیٰ نے کہے تو شیطان کا عمل ہو گیا, شیطان تو بڑا گم رہا ہے. پھر اللہ سے دعا مانگی, اللہ میرے اس غلطی کو معاف کر دے, میں نے جان کر قتل نہیں کیا. فغفر لہ, اللہ نے معاف کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا, میں آئندہ کبھی کسی ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے ہیں, مصر شہر میں, خوف زدہ ہو کے کہ چونکہ لاش جب ملے گی تو فرعون انکوائری کرے گا ہماری قوم کا بندہ مارا کس نے. جب پتہ چلے گا میں نے تو پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا, کیونکہ فرعون کو جب بعد میں پتہ چل گیا بنی اسرائیل کے ہیں تو ویسے ہی وہ حسد کرتا تھا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن کیا ہے کہ آرام سے جا رہے تھے, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کس نے مارا ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, اچانک نظر پڑی کہ جو آپ کی قوم کا آدمی جس کا کل کسی قبطی سے پھڈا ہو رہا تھا, آج کسی دوسرے بندے سے پھڈا ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے, آ جائیں بھائی. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اس کی مدد تو کرتا ہوں لیکن اس کو تھوڑی تنبیہ تو کروں نا کہ تو روزانہ ہی پھڈے کر رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین, تو کھلی غلطی پر ہے, کل بھی جھگڑ رہا تھا آج بھی جھگڑ رہا ہے. جب اس کو ڈانٹا ہے پھر قرآن کہہ رہا ہے اب موسیٰ مدد کے لیے اسی کی مدد کے لیے گئے ہیں, کیونکہ قبطی طاقتور تھا, ایسے موقع پہ کمزور کی مدد کی جاتی ہے نا. لیکن اپنی قوم کا آدمی یہ سمجھا کہ مجھے ڈانٹا ہے تو شاید اب یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں, وہ ڈانٹ سے یہ غلط سمجھ بیٹھا. سمجھ رہے ہیں بھائی, مدد تو حضرت موسیٰ نے اسی کی کرنی تھی, لیکن اس کو پہلے ڈانٹ لگا دی کہ تو نالائق, تو روزانہ لڑتا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے ارادہ کیا حضرت موسیٰ نے کہ فرعونی قبطی کو پکڑیں, جا کے گریبان سے پکڑیں, اس کو ہٹائیں. اتنی اسپیڈ سے آگے گئے ہیں کہ یہ سمجھا کہ اس دفعہ چانٹا کس کے پڑے گا, میرے پڑے گا. تو یہ نالائق جو ہے اس نے راز فاش کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا. اس کو چاہیے تھا نا تھوڑا کنٹرول کرتا یار, بھاگ جاتا وہاں سے. قتل کا پتہ چل تمہاری مدد میں بندہ مارا ہے تو تم چپ تو رہو کم از کم. کتنا نالائق تھا نا بنی اسرائیلی. تو اس نے کیا کہا
یا موسیٰ ترید ان تقتلنی، اے موسیٰ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل آپ نے بندہ مارا ہے کل ایک بندہ آپ نے مار دیا، مجھے لگتا ہے آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہو. وما ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، آپ زمین میں اپنا روب دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہو. وما ترید ان تکون من المصلحین، اصلاح نہیں چاہتے، آپ کو میں مدد کے لیے بلا رہا ہوں تو چھڑوا کے چلے جاؤ، آپ بندے ہی مارنا آپ نے شروع کر دیے، تو آپ کی نیت اصلاح کی نہیں ہے. اب بات ایک دم لیک آؤٹ ہو گئی نا، جب شور مچایا اس نے، اس کو پتہ چل گیا اچھا بھائی کل بندہ انہوں نے مارا تھا. فرعون تک بات پہنچی، فرعون کے درباریوں میں مشورہ ہوا کہ بہترین موقع ہے موسیٰ کو قتل کرنے کا، کیونکہ تو ویسے ہی پریشان تھے نا کہ یہ بات میں ثابت ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے ہیں. اب بہترین موقع ہے، ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص تھا جس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جیسے فرعون کی بیوی کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ حضرت موسیٰ. وہ دیکھ رہی تھی نا کہ کتنا صالح نوجوان ہے، یہ جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں. تو فرعون ہی کے محل میں حضرت موسیٰ کے بہت سے حامی پیدا ہو گئے تھے. تو اس نے آ کے مخبری کی موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ بڑے دربار میں تیرے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں. فاخرج، مصر سے تو نکل جا، انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں، آپ نکل جاؤ ورنہ یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے. جو ہمارے دیندار لوگ نا اکثر فضول قسم کی بے موقع تقدیر کا حوالہ دینا شروع کر دیتے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں کسی سے ڈرتا مرتا، بول لو نا، نہیں ہوں، میں کوئی ڈرتا مرتا تھوڑی ہوں. جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہے. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ آئے گی، لیکن آپ کو کیا پتا کون سی رات لکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو تھوڑی پتا ہے، آپ تو بچنے کی کوشش کرو. حضرت موسیٰ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانے کی تدبیریں اختیار کرنا بھی فرض ہے. قرآن کہتا ہے فخرج منہا. اب حضرت موسیٰ نے تو مصر کے علاوہ دنیا دیکھی نہیں تھی، اب کہاں جائیں بھائی؟ تو مدین جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ سنا تھا کہ مدین کی حکومت اچھی ہے، بادشاہ اچھا ہے. تو ارادہ آپ نے کیا کیا؟ مصر سے کہاں چلا جاؤں؟ مدین. اب پیدل نکل گئے. فخرج منہا خائفا یترقب، خوف کی حالت میں اور لوگوں سے چھپتے چھپتے مصر سے نکل گئے، اس خوف سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے. تو خوف بھی ہو سکتا ہے پیغمبروں کے دل میں، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. اگر آپ کے کوئی قتل کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ بے دین ہیں، یہ نیچرل ہے. سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی، زلزلہ آیا ہے، سب لوگ ڈر سے بھاگ رہے ہیں، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، زبردست. پتہ نہیں اندر سے کانپیں کتنی ٹانگ رہی ہوں گی ان کی، واللہ عالم. کسی نے کہا دیکھو امام صاحب کا ایمان دیکھو. میں نے کہا ایمان نہیں ہے، پاگل آدمی ہے، اللہ معاف فرمائے، اسے کہنا نہیں چاہیے امام کو. چھت وت گرے گی، زمین میں پھٹ پھٹا جائے گی. تو جب زمین ہلے، تراویاں ہو رہی ہو، تہجد ہو رہی ہو، فوراً کیا کرو؟ بولو، بھاگ جاؤ. تو یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے. زندگی بچاؤ. حدیث میں آتا ہے نماز کے دوران سانپ نکل آئے نا، سانپ کو مار دو جا کے. یہ نہیں کہ خشوع و خضوع سے میں چونکہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے دربار میں ہوں، میں سانپ سے نہیں ڈرتا. تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تجھے پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، سانپ کو نہیں پتہ. یہ وہ اپنا کام کرے گا. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ بھی تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے. یترقب، دیکھتے بھی پھر رہے تھے، چھپتے بھی پھر رہے تھے، اور اسی حال میں آپ نے مصر کو چھوڑ دیا. قال ربی نجینی، اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے. ظالم کیوں؟ اس لیے کہ قتل خطا میں قتل کی سزا نہیں ہے. کچھ غلطی سے بندہ مار دے تو آپ جا رہے ہو گاڑی میں، اچانک کوئی سامنے آ گیا، مر گیا، یہ تھوڑی کہ آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو. یہ تو ظلم ہے نا، یہ تو خالصتاً ظلم ہے. ولما توجہ تلقاء مدین، پھر مدین کی طرف رخ کیا اور کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے اپنے رب سے امید ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا. راستہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو چلو بس مدین کی طرف رخ کر کے نکلتے ہیں، اللہ مدد کرے گا. ولما ورد ماء مدین، ورود عربی میں کہتے ہیں پانی کے کنویں پہ آنا یا پانی کے گھاٹ پہ آنا. حضرت موسیٰ سب سے پہلے مدین جب پہنچے ہیں
تو کنویں پہ پہنچے. اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ پانی. پہلے زمانے میں بھی لوگ پانی تلاش کرتے تھے, جہاں پانی ہوگا وہاں آبادی ہوگی. تو حضرت موسیٰ بھی جب مصر میں پہنچے تو کہاں پہنچے؟ کنویں کے قریب. وجد من دونہم امرأتین تذودان, دیکھا کہ کچھ دور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ہٹا رہی ہیں, یعنی پانی نہیں پینے دے رہی ہیں اپنے جانوروں کو یا اپنے مویشیوں کو. ووجد امۃ من الناس یسقون, اور بہت سے لوگ مرد جو ہے نا وہ مجمع میں گھسے ہوئے ہیں اور پانی نکال کے پلا رہے ہیں انسانوں کو یا اپنے مویشیوں کو, اور وہ لڑکیاں دور کھڑی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ کو ان کمزوروں پہ ترس آیا. ترس یہ آیا کہ یہ تو ان کا نمبر آنے میں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. اب یہ شرم کی وجہ سے مردوں کے مجمع میں نہیں جا رہی ہیں, اور مرد اتنے ڈھیٹ, ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یار ہمارا مجمع ختم ہوتے ہوتے یہ تو کھڑے کھڑے, دھوپ بھی تھی وہاں بہت, ان کا تو بیچاریوں کا سخت نقصان ہوگا. تو ہم ہی کچھ غیرت دکھا کے خواتین کو کہتے ہیں پہلے آپ پانی نکال لیں, اور ہے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں, دو لڑکیاں ہیں نا. تو یہ اس قوم کو سوچنا چاہیے تھا نا یہ, لیکن قوم میں غیرت نہیں تھی. حضرت موسیٰ حالانکہ خود تھکے ہوئے تھے اور خود مسافر تھے, لیکن حضرت موسیٰ کو ان لڑکیوں پہ ترس آیا. یہ ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے میرے بھائی. آپ گھننے بن کے کہیں وقت نہ گزارا کریں. کوئی پڑا ہوا ہے, ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوا ہے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کنی کترا کے نکل گئے آپ. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی محتاج نظر آتا ہے آپ کو معاشرے میں جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں تو وہاں کنی کترا کے نہ نکلیں. آپ جا رہے ہو, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ تھوڑی سی انکوائری کریں, بھائی کوئی گر جائے گا اس میں. لوگ کیا کرتے ہیں, بائک یوں سائڈ سے گھمائی, یوں گھنٹہ لگا کے نکل لیے, بس ہم نکل لیے, ہم بچ گئے, باقی جو آ رہا ہے مرے. اسپیڈ بریکر بعض دفعہ اندھیرے میں بنا دیے جاتے ہیں, لوگ آ کے مر رہے ہیں. ابھی ہمارا گارڈ زخمی ہوا ہے ایک مسجد کے باہر, انہوں نے مسجد وہ کیا روڈ بلاک کر دیا. روڈ جو بلاک کیا ہے نا, ایک درمیان سی پٹی لگا کے, وہ پٹی بائک والوں کو دور سے نظر نہیں آ رہی, اسپیڈ کے ساتھ آتے ہیں, جب قریب آتے ہیں تو پٹی نظر آتی ہے, اور کئی بائک والے گر چکے تھے وہاں. ہمارا گارڈ بھی وہاں گرا اور اچھی خاصا زخم آیا اس. وہ کہہ رہے میں نے وہاں جا کے بتایا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یار یہ کتنے لوگ گر چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیلکولیشن کر کے بتا رہے تھے یار 8-10 بندہ اب تک گر چکا ہے. کسی کو توفیق نہیں ہو رہی یار, کچھ تو کرو بھائی, تمہارے سامنے لوگ گر رہے ہیں, تم روڈ پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. لیکن نہیں, جب تک 25-30 جنازے نہیں اٹھیں گے کسی کو خیال نہیں آتا. تو یہ سیکھنے کی چیز ہے. قرآن اس واقعے کے ایک ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ ترس آیا کہ بھائی ان بیچاریوں کا نمبر تو بہت دیر سے آئے گا. تو ان کے پاس آئے, کہنے لگے ما خطبکما, تمہاری کیا حالت ہے؟ قالتا لا نسقی, انہوں نے کہا ہم مجموعوں کے مردوں کے بیچ میں نہیں گھس سکتے, حتیٰ یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی پھر گھر سے مرد کو بھیجنا چاہیے تھا نا, لیڈیز کا کام ہوتا ہے گھر میں رہنا, باہر کے کام کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی. تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, والد ہیں اور وہ بوڑھے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ بوڑھے ہیں. فسقا لہما, حضرت موسیٰ نے ان سے ڈول لیا اور ایسے کر کے جا کے پانی نکالا ہے, اور جا کے ان کو ڈول پکڑا دیا. ثم تولی الی الظل, اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو اللہ کی رضا کے لیے ان لڑکیوں کی خدمت تھی اور کوئی ذہن میں مفاد نہیں تھا. لیکن چونکہ مسافر تھے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی جیب میں پیسے نہیں ہے کہ کہیں کھانا ہوٹل پہ خرید لیں, ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے. اب تھوڑی سی حضرت موسیٰ کو امید ہوئی کہ شاید یہ لڑکیاں ابا کو جا کے بتائیں کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے, اور ابا شاید کچھ مجھے بلا کے 1-8 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر دیں. نیت تو یہ نہیں ہے لیکن امید ہو گئی. تو اب ان لڑکیوں سے نہیں کہہ رہے کہ دیکھو تم اپنے باپ کے پاس جا کے بتاؤ کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں, میں نے تمہاری خدمت کی ہے, میں مسافر ہوں, کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, تو اگر 1-8 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی, باقی تفصیل میں ابا سے مل کے بتاؤں گا یہ ہوا کیا ہے میرے سے. ان لڑکیوں سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ, یار نہیں آ رہا سمجھ میں آپ لوگوں کی, ان لڑکیوں سے یہ بات نہیں, یہ سیکھنے کی چیز ہے. غیرت مند لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں, کیوں نہیں کہا
اس لیے کہ ان لڑکیوں کے دل میں خیال آ جائے گا اچھا یہ جو ڈول وول سے پانی پلایا ہے تو اس میں ان کا مفاد تھا. آج بسوں میں نہیں کھڑے ہوتے, پہلے نماز روزے کی ترغیب دے کے اپنا چورن بیچ رہا ہوتا ہے. پھر میں ایک دفعہ پنڈی جا رہا تھا بس میں, اس نے بتایا نماز پڑھیں ٹائم پہ, پابندی پہ, جتنے مسافر ہیں میں نے کہا ماشاء اللہ یار کتنا نیک آدمی, ہم مسافروں کو پہلے سے نماز کی ترغیب دے رہا ہے. اس کے بعد اس نے ٹافی نکالی, گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپھڑوں کو آرام دیتی ہے. تو یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے نہیں کہا اس لیے کہ ان کے دل میں خیال آ جائے گا کہ بھائی یہ لیول خدمت کا اور اصل میں ان کا مقصد کچھ اور. تو ان سے نہیں کہا لیکن اللہ سے کہا, اس لیے کہ ہم اللہ کے بہرحال محتاج ہیں. اللہ سے ہم نے استغنا نہیں کرنا. اللہ سے کہنے لگے, چھاؤں میں آ کے کھڑے ہوئے درخت کے نیچے, اور پھر دعا مانگنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ اگر تو نے میرے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لیا ہے نا, یہ جا کے ابا کو بتائیں گی, ابا شاید مجھے کچھ پیسے ویسے دے دیں اس خدمت کے, تو اگر ایسا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, ایسا ہو جائے, ٹھیک ہے, ایسا کیا ہو جائے, ہو جائے. تو ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھو مگر اللہ سے مستغنی مت. اللہ سے یہی دعا مانگا کرو, اللہ جو تو خیر چاہتا ہے نا میرے لیے, بے شک اس ذریعے سے چاہتا ہے تو اسی ذریعے سے دے دے, مجھے قبول ہے, مجھے کیا ہے, قبول ہے. اللہ نے دعا سن لی. قالت احداہما فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ادھر حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ کوئی خیر کا اگر تیرا ارادہ ہے تو کر دے, میں محتاج ہوں, بھوک بھی لگ رہی ہے, کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے, کچھ کر دے کوئی انتظام. اللہ نے دعا قبول کی. دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوکا, میرے والد نے آپ کو بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے ہمارے ابا آپ کو اس کے بدلے میں اجرت دینا چاہتے ہیں. خاندانی لوگ تھے یا نہیں تھے؟ آئے ہائے کیسے, دیکھو ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے. کوئی آپ کی فری میں خدمت کر رہا ہو اس کی زیادہ خدمت کرو آپ. جب وہ اتنا بڑا دل کر رہا ہے تو آپ اس سے بڑا دل کر کے دکھاؤ. ہمارے ہاں جو فری میں کر رہا ہے اس کو نچوڑتے رہتے ہیں کہ تو فری پھوکٹ کا ملا ہوا ہے نا, اس کو تو جوس بنا کے اس کا پی لو. اور جو جتنا تیز ہوگا نا, 1.5 ہوشیار, باس کو نچوڑنے کی کوشش کرے گا, اس کو کھلاتے رہیں گے. مخلص لوگوں کی ہمارے معاشرے میں قدر, نہ مخلص ملازم کی قدر ہے, نہ مخلص باپ کی قدر ہے, نہ مخلص اولاد کی قدر ہے, نہ مخلص بیوی کی قدر ہے, نہ عورت کو مخلص شوہر کی قدر ہے. بیوی مخلص ہے جس کی آپ کے مال پہ نظر نہیں ہے, وہ کہتی ہے بچا بچا کے آپ کو واپس کر دیتی ہے, کھلاؤ اس کو خوب دبا کے کھلاؤ. بولو بھائی جب تیرا دل اتنا بڑا ہے, بیگم یہ لو یہ 5000 کا نوٹ, بس میرا ویسے ہی دل کر رہا تھا. نہیں نہیں, جو تیز عورت ہوگی وہی تمہارے بٹوے سے پیسے نکالے گی, جو شریف ہے تم اس کو اس کا جہیز بھی کھا جاؤ گے. اور دوسری طرف بھی یہی معاملہ ہے, میاں اگر شریف ہے سرنج سے نا اس کا خون نکال کے اپنے بھائیوں کے چڑھا دے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوشش کیا کرو تمہارے ماتحتوں میں جو اگر تمہیں لگے نا کہ یہ مخلص ہے تو اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دے دیا کرو. ایک انگریز کا قول ہے کافر کا لیکن بڑی اچھی بات ہے, اس نے کہا اپنے ماتحتوں کو کبھی باؤنڈ نہ کرو اپنے پاس کہ وہ کہیں اور جانا چاہیں تو تم روک کے رکھو, نہ نہ نہ, یہ ظلم ہے ان کو کہیں اور اچھی جگہ مل رہی ہے, بولے جاؤ بھائی. کمپنی والے آج کل مجھے اب تو نہیں بلاتے, پہلے کہتے تھے آپ ہمارے ملازمین میں بیان کریں کہ یہ ہمیں چھوڑ کے جائیں نہیں, ان کو کمبختوں کو ہم سکھاتے ہیں جہاں اچھی جاب ملتی ہے وہاں بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ تو میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. آپ نے ان کو سکھایا اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے, تو ان کو اپنا فائدہ جب کہیں اور نظر آئے گا تو جائیں گے یہ. تو میں نے ان سے وہ انگریز کا قول نقل کیا کہ اپنے ماتحتوں سے کو کہیں بھی جانے سے مت روکو, سلوک اتنا اچھا کرو کہ وہ کہیں اور نہ جائیں. تو اگر کسی اور کمپنی سے ان کو اچھی آفر آ رہی ہے, آپ بولو میں تمہاری تنخواہ یہیں بڑھا رہا ہوں, تو نہیں جائیں گے. وہ نہیں بڑھا رہے تو پھر تو وہ تمہارے باپ کے غلام تھوڑی ہیں جو یہاں رہیں گے. چلو, تو موسیٰ علیہ السلام, وہ جو لڑکیاں تھیں نا, بس یہ ہم ختم کرنے ہیں پھر باقی کل کریں گے انشاءاللہ. تو وہ جو لڑکیاں تھیں ان کے والد بھی خاندانی, وہ یہ کر سکتے تھے کہ چلو کسی نے فری میں پلا دیا بس ٹھیک ہے جاؤ چھوڑو بس, اللہ اس کو جزائے خیر دے. لیکن ان کے باپ نے قدر کی کہ ایک طرف اتنے نالائق لوگ کہ بیٹیوں کو ایسا نہیں کر رہے کہ لیڈیز فرسٹ, بھئی آپ پہلے آ جائیں,
ایسے نالائقوں میں اگر ایک ایسا ہے جو فری میں اتنی خدمت کر رہا ہے, ترس آ رہا ہے, تو ہمیں بھی دل بڑا کرنا چاہیے, اس کو اس کی اجرت ہم دیں گے. تو دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ. حیا کے ساتھ بھی اللہ نے ذکر کیا اس لیے کہ اللہ کو عورت میں حیا کا عنصر پسند ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ, خواتین جب جس طرح سے بائکوں پہ بیٹھتی ہیں نا دونوں پاؤں ایک طرف کر کے, اس میں حیا زیادہ ہے. اس کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. حیا ایسی چیز نہیں ہے جو ہم لغت سے نکال کے دکھائیں کہ کس طرح حیا ہے. حیا دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہے, دیکھنے سے پتہ چل جاتی. ہاں اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پاؤں کپڑا نہ الجھ جائے, اس کا کوئی متبادل تلاش کرو. کیونکہ بعض خواتین اس طرح بیٹھتی ہیں کہ بائک کے اس میں نا چین میں برقع پھنستا ہے, چادر پھنستی ہے, تو چین کور ہونا چاہیے. چین کور ہو تو پھر نہیں پھنستا. تو سمٹ کے بیٹھیں تاکہ کپڑا پہیے میں پھنسنے کا خطرہ نہ ہو. باقی اس پہ بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کرنا کہ اونٹ میں خواتین ایسے بیٹھتی تھیں, یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں. یہ اونٹ میں تو اس طرح بیٹھ ہی نہیں سکتی, اور بائک کو آپ اونٹ پہ قیاس نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کوئی بھی علماء صلحاء دیکھیں گے, حتیٰ کہ جو یہ دلائل دے رہے ہیں نا کہ اس طرح بیٹھنا چاہیے, ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر کر کے, وہ بھی اپنی بیوی اور بہنوں کو اس طرح نہیں بٹھاتے بائک پر. ان کو پتہ ہے کہ اچھا نہیں لگے گا یہ عمل دیکھنے میں. تو اس لیے حیا کو جتنا پروموٹ کر سکتے ہو میرے بھائی کرو. اور حیا کے کوئی لگے بندے اصول نہیں ہوتے. عرف بہت ساری چیزوں میں عرف فیصلہ کرتا ہے کہ حیا کس میں زیادہ ہے. ہاں کوئی خاتون خود بائک چلا رہی ہوں تو چلانے میں وہ اس طرح کر کے بیٹھ نہیں سکتی, وہ ایک مجبوری ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بعض لوگ یہ بھی طنز کرتے ہیں اس طرح بیٹھ کے چلائے گی کیسے, تو میں چلانے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. چلانا پڑے گا وہ تو ظاہر ہے, ایک پاؤں ادھر ہوگا ایک پاؤں ادھر ہوگا. میں پیچھے بیٹھنے میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے بیٹھیں تو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھیں. جہاں مجبوری میں چلانا ہو تو پھر چلانے میں تو ظاہر ہے ایک پاؤں ادھر ہوگا اور دوسرا پاؤں ادھر ہوگا. اس میں یوں بیٹھ کے کون پاگل مشورہ دے گا. تو کیڑے نکالنے والوں کو, ایپ تلاش کرنے والوں میں سینس نہیں ہوتی, وہ پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں. خیر ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. قرآن کہہ رہے فجاءته احداهما تمشي على استحياء, دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہو. حیا کے ساتھ چلنا کسے کہتے ہیں؟ ایک تو راستے کے کنارے پہ چلیں, روڈ کے بیچ میں نہ چلیں. خواتین کو چاہیے کیسے چلیں؟ راستے کے کنارے پہ, پراپر پردہ ہونا چاہیے. تو وہ جب آئی اور کہنے لگی میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے. کیوں بلایا ہے؟ آپ کو میرے ابا اجرت دینا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, وہ تو پہلے ہی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ نے میری دعا قبول کر لی. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے استغنا کی بھی ایک لمٹ ہے. بھیکاری پن بھی مت بنو اور اتنا استغنا بھی نہ کرو کہ اللہ کچھ دینا چاہتے اور آپ کو نہیں جی مجھے اللہ کھلائے گا. تو قرآن کہتا ہے قالت احداہما, ہاں موسیٰ علیہ السلام آئے تو ابا نے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تو پھر پوری تفصیل پوچھی, آپ ہو کہاں سے, آپ ہو کہاں سے. حضرت موسیٰ نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا. بھائی میں ایسے فرعون کے محل میں پڑا ہوں, بڑا ظالم ہے, ہماری قوم کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا اور مجھے بھی تنگ کرتا تھا, ایک قبطی کا مجھ سے قتل ہو گیا. پوری صاف بات کی موسیٰ علیہ السلام نے, کوئی اس میں جھوٹ نہیں, جو تھا ویسے کا ویسا بیان کر دیا. تو یہاں بھی دو نمبری ہوتی ہے. ایک اجنبی آدمی جس کو پتہ ہے مجھے اس کنٹری میں کوئی رشتہ ملے گا نہیں, اس کا جب کسی گھر میں جانا ہو اور دو لڑکیوں کی خدمت بھی کر چکا ہو تو اس کو داماد بننے کی بھی ایک لالچ پیدا ہو سکتی ہے نا. تو یہاں وہ حقیقت نہیں بیان کرے گا بلکہ جھوٹ موٹ کے کاروبار اور بزنس پیش کرنا شروع کر دے. ایکچولی میرا مصر میں بڑا بزنس ہے اور میں بزنس کے سلسلے میں یہاں آیا تھا. یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ نے کچھ نہیں, کیونکہ کوئی لالچ نہیں بھائی کسی سے. اس لیے میں کہتا ہوں رشتے لینے جایا کرو, جو ہو وہ بیان کر دیا کرو, ہونا ہوگا ہو جائے گا. جھوٹ بول کے اچھی جگہ شادی سے بہتر ہے کسی خراب جگہ شادی کر لے سچ بول کے, وہ پھر بھی پائیدار ہوگا معاملہ. دھوکہ نہیں دے انسان کسی کو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنائی, بھئی میرے ساتھ یہ ہوا. تو وہ کہنے لگے لا تخف نجوت من القوم الظالمین, اب خوف نہ کرو, اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی ہے. قالت احداہما یا ابت استاجرہ, دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ابا ہمارے گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے, ہماری بکریاں چرانے کے لیے ہمیں ایک اچھا ملازم چاہیے, ایسا ملازم جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو. ایماندار اس لیے گھر میں لڑکیاں ہیں, آپ بعض دفعہ مزدوروں کو لے کر آتے ہیں, وہ گھر کی عورتوں کو جھانکنا تاکنا شروع کر دیتے.
میں نے دفعہ ایک مزدور کا انتظام کیا, مجھے کسی نے کہا اس کو نہیں رکھو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اس کی عادت ہے کمبخت کی, جس گھر میں مزدوری کرتا ہے ان کی عورتوں کو جھانکتا ہے جا کے. مشہور ہے ماشاء اللہ, اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ اس فیلڈ میں کیا ہو گیا ہے, مشہور ہو گیا. اس کا کام ہی یہی ہے کمبخت کا. پنکھا ٹھیک کرنے میں یا پلستر کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگاتا جتنا جھانکنے تاکنے میں لگاتا. ابھی ایک مزدور پٹا ہے, چھت پہ چڑھا ہوا جھانک رہا تھا کسی کے گھر میں, اوپر شٹرنگ کا کام کر رہا ہے اور جہاں کسی کے گھر, وہ لڑکوں والوں نے دیکھ لیا, اس کو بلا کے طبیعت سے کوٹ پیٹ کے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر. لیکن یہ ایسے ٹھرکی ہوتے ہیں کہ یہ پٹ پٹ کے دوبارہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں آپ جب کسی بندے کو رکھتے ہو, سب سے پہلے اس میں امانت دار ہو, کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ خیانت نہ کرے. نمبر 2, اس لحاظ سے بھی امانت دار ہو کہ ڈیوٹی پابندی سے کرے, ورنہ خیانت کرنا شروع کر دے. آپ حضرت موسیٰ نے بکریاں چرائیں, میرا تجربہ ہے, آپ اپنی بکری خود پالتے ہو, اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہوتی ہے, چرواہے کو دے دو, بڑھنے کے بجائے چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی روز بروز. اس کی اپنی بکریاں بڑھ رہی ہوں گی, آپ کی کیا ہونا شروع ہو جائیں گی. میں نے بکری کا بچہ دیا, وہ اتنے کا اتنا ہی ذبح کیا, پھر ہم نے 1 سال کے بعد, بڑھا ہی نہیں. کھلاتے ہیں نہیں, چلا کے اپنے جانور کو بڑے ٹائٹ طریقے سے پال رہے ہوتے ہیں. تو بچیوں نے کہا کہ سب سے بہتر ملازم جو گھر میں ملازمت کے لیے وہ ہے, نمبر 1 ایماندار ہو, نمبر 2 طاقتور ہو. خالی نیک ہونا بھی کافی بولو نا نہیں ہے, کیونکہ آپ بعض دفعہ ایسا آدمی ملازم رکھ لیتے ہو کہ اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنا اس کو کھلانے پلانے, گلوکوز کی بوتلیں چڑھانے پر خرچ ہوتا ہے. آپ یہ بھی میرے پاس ایسے کیسز بھی آ چکے ہیں. تو صحت مند ہونا چاہیے. تو یہ صحت مند بھی ہے. صحت کا اندازہ اور ایمانداری کا اندازہ ان بچیوں نے اتنی دیر میں کیسے لگا لیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی. ان کی تو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایک دم انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایماندار بھی ہیں اور طاقتور بھی. علماء کہتے ہیں طاقت کا اندازہ لگایا ڈول نکالنے سے. وہ جو لوگ تھے نا وہ ایسے یوں کر کے نا کھینچ رہے تھے, گھنٹہ لگ جاتا تھا ان کو. ہمارے حضرت تو پوری نقل کر کے بتاتے تھے نا, ای کی چی چی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. ڈول بھی بڑے بڑے ہوتے تھے پہلے. حضرت موسیٰ گئے ہیں اور ایسے کر کے ڈول نکالا. ان بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نوجوان کمزور نہیں ہے. اور امانت کا اندازہ ایسے ہوا کہ اس پورے پروسیس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی نگاہیں مسلسل زمین پر جھکی ہوئی تھی. ایک دفعہ بھی انہوں نے لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, آپ مستورات کے ساتھ جا رہے ہو نا کار میں, پیچھے ٹیکسی والا کیا کرتا ہے, وہ جو گلاس ہوتا ہے نا پیچھے دیکھنے کا, وہ آپ کی بیوی پہ سیٹ کر دیتا ہے. یہ گرلز اسکول جو ہوتے ہیں نا, گرلز, ان میں جو وین پہ نہیں آ رہے ہوتے, وین میں لے جانے کے لیے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان میں بہت ہوتا ہی ہے. ایسے شادیاں ہوئی ہیں, ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ اب تو پرانا ہو گیا, ان کو نہیں پتا, جب تو بچے بھی ان کے بڑے ہو گئے, بچپن کا واقعہ ہے. وہ لڑکیوں کے اسکول میں نا لڑکیوں کو لے کے جاتا تھا وہ لڑکا, تو وہاں اس نے ایک لڑکی پہ سیٹ کیا ہوا تھا وہ گلاس, وہ نہیں جو پیچھے دیکھنے کی. آنکھ مٹکا ہوا ہے اور بالآخر الحمدللہ دونوں کی شادی ہوئی. چلو اچھا ہوا شادی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ان کی. تو اس طرح بھی ہوتا ہے بھائی, ٹھیک ہے شادی ہونا تو ٹھیک ہے, لیکن ابا نے اس لیے تھوڑی بٹھائی ہے بچی کے آپ گلاسز سے اس کو جھانکو, آپ ویسے ہی پیغام بھیج دیتے. اور ایسے بھی ہم نے اچھے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ بھائی آپ جب اگلے پر اعتماد کر رہے ہیں تو آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں, آپ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے ہو, وہ فوراً گلاس وہ ایسی جگہ فٹ کر دیتے ہیں کہ کسی عورت پہ نظر نہ پڑے ان کی. تو یہ عورتوں کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی آنکھوں میں مکاری ہے اور کس کی آنکھوں میں حیا ہے. یہ مردوں کو پتہ نہیں چلتا, یہ عورتوں کو 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. تو ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ اجنبی ہو کے کسی کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے. نظر مستقل کہاں ہیں؟ نیچے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب ان لڑکی نے کہا نا کہ آپ میرے والد کے پاس چلیں, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں, آپ پیچھے. ممکن ہے یہ ایسا ہو, واللہ عالم. خیر ان کو اندازہ ہو گیا, تو اس لیے اب بس یہ 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو وہ جو لڑکیوں کے والد تھے نا, یہ کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے, لیکن اس کی کوئی دلیل ہے نہیں. ان لڑکیوں کے دیکھو, باپ کو سب سے زیادہ فکر بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی ہوتی ہے. جو غیرت مند باپ ہے, سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ جو غیرت مند باپ ہے نا, اس کو فکر ہوتی ہے مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے. آج کل یہ فکر
ختم ہو گئی. بلکہ بچی بتا بھی دیتی ہے نا ابا کو کہ وہاں شادی کرنی ہے, تو ابا دور لگ کے تھپڑ لگاتے ہیں اس کے. شرم نہیں آتی. بھی ایجوکیشن ہے ایکچولی, وہی ایکچولی شروع ہو جائے گا پھر. تو جو غیرت مند ہے, ہمیں یہ واقعہ اللہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ کوئی معاذ اللہ کہانی ہے, ایک ایک پہلو سے سبق دلانے کے لیے کہ وہ لڑکیوں کے والد نیک آدمی تھے, تو وہ مسلسل تلاش میں تھے, مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا شوہر چاہیے. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس آدمی میں 2 کوالٹیز ہیں. نمبر 1 صحت اچھی ہے, نمبر 2 ایماندار ہے. تو داماد کی سلیکشن میں بھی 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, صحت مند ہو اور ایماندار ہو. ہمارے ہاں ان 2 کو اگنور کر کے روکھڑا دیکھا جاتا ہے, کماتا کتنا ہے. تو داماد میں یہ 2 چیزیں کافی ہیں. 2 چیزیں مل گئیں, فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کر دیا اور کہنے لگے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, کہ میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کی شادی میں آپ سے کر. اسی وقت فیصلہ کیا ہے. تو باپ صحیح فیصلہ کرتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی بیٹی کے لیے کوئی پیغام نکاح بھیجے, زیادہ ادھر ادھر لوگوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود فیصلہ کرو. خود سمجھتے ہو؟ تو ان کے ابا نے بھی خود ہی فیصلہ اسی وقت, کوئی چاچا ماما کو فون نہیں کیا, نہ کسی سے مشورہ, کہا انی اریدو, میرا ارادہ ہے میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کس سے کرنا چاہتا ہوں, آپ سے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ ادھر آپ کی شادی ہوئی ٹھیک ہے نا, آپ بیٹی کو لے کے چلے گئے, میری تو یہی 2 بیٹیاں ہیں گھر میں خدمت کرنے کے لیے, تو میں بوڑھا, میری خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا. شرط یہ ہے کہ 10 سال آپ نے بکریاں چرانی ہیں, جو ہمارے گھر کا ذریعہ آمدن ہے, جو ہمارے گھر کا ذریعہ آمدن ہے. موسیٰ اور 8 سال چرانی ہے. 2 اگر آپ اپنی طرف سے کر دیں تو یہ غریبی ہے, یہ آپ کی طرف سے ہم پر کیا ہوگا, احسان. حضرت موسیٰ نے فوراً فیصلہ کیا ہے. حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایکچولی میں ذرا استخارہ کر لوں پہلے, اس وقت حالانکہ پیغمبر بنے نہیں تھے, میں ذرا اپنی والدہ سے فون کر لوں. اب ظاہر ہے مصر والدہ سے کہاں جاتے ہیں ملاقات کے لیے, بس بھائی اب دوسرے ملک میں رہے, والدہ بھی نیک تھیں, ان کو پتا تھا میرا بیٹا میرے لیے کوئی اچھی بہو ہی لے کر آئے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے. ایم الاجلین قضیت, دونوں 8 سال یا 10 سال میں سے کوئی بھی مدت میں نے پوری کر دی, فلا عدوان علیہ, تو پھر مجھ پر کوئی حرج نہیں ہے, یعنی پھر میں اپنے اس ایگریمنٹ سے کیا ہو جاؤں گا, بری. واللہ علی ما نقول وکیل, اور ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں اس پر کون گواہ ہے, اللہ گواہ ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایگریمنٹ کیا کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا, 8 سال تو لازم ہے, 2 سال اگر میری مرضی. تو قرآن کہتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کی مدت پوری کی, بکریاں چرانے کی, حدیث میں آتا ہے اللہ نے ہر پیغمبر سے بکریاں چروائی ہیں, حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں. اس کی حکمت حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے. ظاہر ہے اللہ کا کوئی حکم, کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. 2 چیزیں ہیں بکریاں چرانے سے, ایک انسان میں تکبر ختم ہوتا ہے, بکریوں والوں میں تکبر بولو نہیں ہوتا. جب آپ کو لیڈر بننا ہے نا, کوئی بڑا بننا ہے, اونچے عہدے پہ جانا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں بڑائی نہ ہو, آپ میں کیا ہو, تواضع. اگر بڑائی آ گئی نا آپ میں تو آپ میں کرتے رہیں گے سارا. تو اس لیے بھی بکریاں چروائی گئی ہیں کہ ان میں برداشت پیدا ہو, کیونکہ حضرت موسیٰ کو حوالے کرنا تھا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں زیادہ تر لوگ بڑے شرارتی, بہت تنگ کرنے والے. تو اگر لیڈر جذباتی ہوگا نا, ذرا سی کوئی بات ہوئی اور لیڈر نے اٹھا کے پوری قوم کو جناب لتاڑ دیا, اور تحمل ہی نہیں ہے, کسی نے آ کے آپ کے کان بھرے, آپ ایک دم ایکسائٹڈ ہو گئے. ایسا ہوتا ہے, بچوں نے باپ کے سامنے آ کے دوسرے بھائی کی برائی کی, باپ ایک دم تیش میں آ گیا. تو یہ ایک دم تیش میں آنے والا کام ٹھیک نہیں ہوتا. تحمل سے سنو, تحقیق کرو ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو 2 وجہ سے. خیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں. فلما قضا موسیٰ الاجل, جب مدت کمپلیٹ کی, وسار بأہلہ, اور اپنے گھر والوں کو لے کر
مصر کی طرف چلے. آنس بن جانب طور نارا، سردیوں کا مہینہ تھا اور مصر میں سردی بھی بڑی کڑاکے دار پڑتی ہے، ٹھنڈا کنٹری ہے، سردیوں میں نا بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. تو جانب طور پہاڑ آج بھی موجود ہے، یہودی بہت جاتے ہیں. تو راستے میں طور پہاڑ تھا، اس کے قریب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام راستہ بھول گئے. یہ بھی اللہ کی حکمت، راستہ بھول گئے. اب شدید سردی بھی ہے اور راستہ بھی بھول گئے. ایسے موقع پہ مسافر کسی آبادی کو تلاش کرتا ہے، کہیں آبادی نظر آئے تو ہم ان سے کھانے پینے کا بھی پوچھیں اور راستہ بھی ان سے معلوم کریں کہ بھئی قافلے جو جاتے ہیں وہ کس راستے سے جاتے ہیں. ایسے موقع پہ یا تو انسان کو پانی کی تلاش ہوتی ہے، اور رات کے وقت میں کہیں روشنی اس زمانے میں نظر آ جاتی تو یہ روشنی اس کی علامت ہوتی کہ یہاں آبادی ہے. پہلے کیا، آج بھی لائٹیں جہاں ہوں گی تو آبادی ہوگی نا. تو قرآن کہتا ہے آنس من جانب طور نارا، طور پہاڑ کے قریب آپ کو آگ نظر آئی. قال لأہلہ، اپنی بیوی سے کہا، زوجہ سے کہا، امکثوا، یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے یہاں آگ محسوس ہو رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، یا تو میں کوئی خبر لے کے آ جاؤں گا کہ راستہ کدھر ہے، کچھ نہیں تو آگ تھوڑی سی لے کر آ جاؤں گا وہاں سے. لعلکم تصطلون، اس آگ سے ہم گرمی حاصل کر لیں گے، شدید سردی میں ہمارے لیے گرمی کا ذریعہ بن جائے گی. فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن، کوہ طور کی جو دائیں وادی تھی وہاں سے آواز آئی، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، جو درخت تھا نا اس کے اندر سے، اس کے قریب سے زیتون کا درخت تھا اور مبارک بقعہ تھا، اس میں سے آواز آئی، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. اس انداز سے اللہ نے زمین پر پہلی دفعہ کسی سے کلام کیا تھا. اس سے پہلے تمام پیغمبروں پر جبریل وحی لے کر آتے رہے. سورہ طٰہٰ میں اس واقعے کو بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا. هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. فاخلع نعلیک، آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں. انکا بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ آپ ایک بہت مقدس وادی میں ہیں جس کا نام کیا ہے؟ طویٰ. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ، ایسا بیان جو دل کے زخم تازہ کر دے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے، ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے. یہ بیان آپ کی پوری زندگی بدل دے گا. یہ بیان ایک دفعہ لازمی سنیں. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں، ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے.